متقی جو بولتا ہے ٹھیک بولتا ہے. ملبسہم الاقتصاد، متقی کی زندگی میانہ ہوتی ہے، جتنی چادر ہوتی ہے اتنا پیر پھیلاتا ہے. مشیہم التواضع، متقی کی زندگی میں تکبر اور غرور نہیں ہوتا. غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، اپنی آنکھوں کو بند رکھتا ہے متقی ان چیزوں سے جو اللہ نے اس کے لیے حرام قرار دیا ہے. ووقفوا اسماعہم علی العلم النافع لہم، متقی ادھر ادھر کی بہتی باتیں بکواس نہیں سنتا، بلکہ وہ علم جو اس کے لیے نفع بخش ہے صرف اس پر کام دھرتا ہے. یہاں تک ہوتے ہوتے کل الحمدللہ 11 صفتیں ہم نے پڑھ لی مولا سلام اللہ علیہ کے. 12ویں اور 13ویں حالانکہ 3 کا ٹارگٹ چل رہا ہے، لیکن آج چونکہ مجلس ہے اور دوسری طرف جانا ہے لہذا سرسری طور پر کہہ کے گزر جائیں کہ 12ویں صفت مولا نے فرمایا متقی کے کہ اجسادہم نحیفہ، اور 13ویں صفت حاجاتہم خفیفہ. اجسادہم نحیفہ، 12ویں صفت متقیوں کی یہ ہے کہ ان کے جسم کم نحیف ہوتے ہیں، ان کے جسم لاغر ہوتے ہیں، ان کے جسم کمزور ہوتے ہیں. وحاجاتہم خفیفہ، اور ان کی حاجتیں کم ہوتی ہیں. اب اگر اس فقرے کو ہم ظاہری طور پر لے لیں کہ اجسادہم نحیفہ، ان کے جسم نحیف ہوتے ہیں، لاغر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا یہ علامت ہے کہ جو دبلے پتلے ہیں وہ متقی ہیں؟ الیاذ باللہ جو موٹے تگڑے ہیں ان کے اندر تقویٰ نہیں ہے؟ اگر یہ مطلب ہے، ناممکن یہ مطلب ہو جائے. اس لیے کہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی کم از کم امام باقر سلام اللہ علیہ کے لیے یہ روایت ہے کہ حضرت کا جسم ٹھیک ٹھاک تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موٹا جسم ہونا یہ عدم تقویٰ کی دلیل نہیں ہے، یا دبلا پتلا کمزور ہونا یہ تقوی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا اجسادہم نحیفہ و حاجاتہم خفیفہ، دونوں فقروں کو جوڑ کر کے اگر دیکھا جائے کہ ان کے جسم کمزور ہوتے ہیں، نحیف ہوتے ہیں، مطلب کہ جو کچھ اللہ نے ان کو نعمتیں، اچھا ہوتا ہے کہ اگر کمزور ہے تو یعنی کم کھائیے، کمزور ہے کہ مطلب نہ کھائیے، جبکہ قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں، کس نے تم کو روکا حلال روزی کھانے سے؟ تو کھانے کلو واشربو، صاف طور پر قرآن میں موجود ہے، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. شاید اس کی طرف اشارہ ہے کہ مومن متقی جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے میں زیادہ روی نہیں کرتا. حاجاتہم خفیفہ اسی سے جوڑ کر کے کہ اس کے بعد جو کچھ ہے کائنات میں وہ زیادہ روی کی طرف، زیادہ طلبی کی طرف نہیں جاتا. 2 چیزیں، ایک ہے پیسوں کا زیادہ ہونا، ایک ہے مال کا زیادہ ہونا، ایک ہے غذا کا زیادہ ہونا، ایک ہے اپنے آپ کو غذا کے پیچھے ڈال دینا، ایک ہے اپنے آپ کو پیسوں کے پیچھے ڈال دینا. متقی کے ایسا نہیں کہ متقی فقیر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ متقی کے یہاں کھانا نہیں ہوتا، لیکن اس کی ساری زندگی کھانا نہیں ہوتی. جیسے ایک جانور ہے، بقول مولا سلام اللہ علیہ کے کہ جانور کی 2 قسمیں، یا بندھا ہوا ہے یا آزاد ہے. بندھے ہوئے جانور کے سامنے بھی آدمی چارہ ڈالتا ہے، آزاد بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے جو ہے وہ گھاسیں کھاتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم موٹے جو ہو رہے ہیں یا ہمارا مالک ہم کو موٹا کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے. متقی کے یہاں یہ ہے کہ وہ کھاتا ہے پیتا ہے مگر کاہے کے لیے؟ مقصد اور ہے، مقصد تاکہ طاقت پیدا ہو جائے، تاکہ قوت پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ شخصیت گزری، باپ اور بیٹے 2. یہ ہم آپ کو توجہ دیا تھا، پھر جلدی سے آتے ہیں. باپ اور بیٹے 2 بزرگ گزرے ہیں، ملا محمد مہدی نراقی اور ملا احمد نراقی رحمت اللہ علیہما رضوان اللہ علیہما. ان دونوں کی اخلاقیات کے اوپر کتاب ہے، ایک کی ہے جامع السعادات، ایک کی ہے معراج السعادات. جب کہ معراج السعادات چھپ کے بازار میں آئی تو کچھ صوفی و فقیر قسم کے لوگ تھے، جب ان لوگوں نے پڑھا سب اتنا زبردست آدمی ہے، اس سے تو ملنا چاہیے. ایک فقیر منش آدمی آ گیا مرحوم نراقی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کی زیارت کے لیے، ملنے کے لیے. اب جو وہاں آیا دیکھا تو گھوڑا بھی ہے، تو گاڑی بھی ہے، تو مکان بھی ہے، عالیشان سب کچھ ہے. اپنے دل میں اس نے سوچا او یہ لوگ صرف لکھتے ہیں،
کہ تقویٰ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. یہ بات جو روز ہمارے اس میں شریک ہو رہے ہیں ان کو مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر شیطان انسان کے دل پر حاوی نہ ہو تو کل ہی عرض کیا گیا تھا کہ انسان ملکوت سماوات و ارض دیکھ سکتا ہے. اس نے خیال کیا اس فقیر منش نے، لوگ کتابوں میں لکھتے ہیں، خود اس پر عمل، یہ گھوڑا، یہ گاڑی، یہ مکان، یہ جائیداد، یہ زمین. مرحوم عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کر لیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے میرے بارے میں. انہوں نے کہا میاں کربلا چلو گے؟ انہوں نے کہا ہاں چلیں گے. کہا صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میاں کربلا چلو گے؟ انہوں نے کہا ہاں چلیے. اٹھے چل پڑے. کچھ دور جانے کے بعد اس فقیر نے کہا حضور وہ کاسا چھوٹ گیا میرا. مرحوم عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، چھوٹ گیا، چلو ہم خریدوا دیں گے نجف میں کربلا میں تمہارا کاسا. نہیں تو وہ تو ہندوستان سے آیا تھا تو ہاتھی کے دانت کا تھا اور کاہے کا تھا اور کاہے کا. جتنا بھی مہنگا میرے پاس پیسے ہیں، پیسے کے الحمدللہ قلت نہیں ہے، جو ہے میں تم کو خرید دوں گا، چلو تم. اور نہیں وہ اس میں وہ ویسا ملنا مشکل ہے. اتنا زیادہ اصرار کیا کہ مرحوم عراقی نے کہا ٹھیک ہے چلو واپس آؤ. واپس آئے کہا لیجیے صاحب آپ اپنا کاسا لیجیے. کاسے کے بعد کہنا چلیے کہ کہاں چلے؟ کربلا مجھ کو نہیں جانا. میں صرف آپ کو متوجہ کرنے، آپ میری ساری زمین جائیداد گھوڑا گاڑی نوکر چاکر دیکھ کے آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ صاحب یہ لوگ لکھتے ہیں کتابوں میں خود عمل نہیں کرتے. ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے کائنات میں، لیکن جب زیارت امام حسین سلام اللہ علیہ کی بات آئی تو پلٹ کے میں نے یہی سوچا کہ میرے گھوڑے کو کون چارہ دے گا، میری زمین کی رکھوالی کون کرے گا، میری جائیداد کون دیکھے گا. میں نام حسین پر چل پڑا اور تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. کائنات میں ایک کاسا تمہارے پاس تھا اور بنام حسین تم ایک کاسا نہیں چھوڑ سکے ہو. تو مسئلہ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ مال نہ ہو، تقویٰ یہ نہیں ہے کہ دولت نہ ہو، تقویٰ یہ ہے کہ مال کسے آدمی فریبتا نہ ہو. ورنہ اگر یہ تو کائنات میں خدیجہ سے زیادہ مال کس کے پاس تھا. آج جن کی وفات کی تاریخ ہے، اللہ کا شکر ہے اسی مناسبت سے درس بھی ہمارا اسی منزل پر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے زیادہ دولت مند تھا. اگرچہ بعض بزرگوں نے اس پر اشکالات بھی کیے، لیکن بہرحال یہ روایات میں ہے کہ اس قدر دولت تھی. بعض کہتے ہیں 70,000 یا 1,20,000 اونٹ تھے حضرت خدیجہ کے پاس مال التجارہ کو حمل و نقل کرنے کے لیے. بڑی بڑی شخصیات مکہ معظمہ کی وہ مال لے کے جاتی تھی، جناب خدیجہ کا کمیشن پہ کام کرتی تھی. حتیٰ کہ روایات میں یہاں تک کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر وہ بھی جناب ابو طالب علیہ السلام کے مشورے کی بنیاد پر گئے ہیں اور جناب خدیجہ سے انہوں نے جو ہے وہ مال لیا اور جا کے مال تجارت لے کے گئے اور پھر واپس آئے. کمیشن پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی ہے. پیسہ خدیجہ کے پاس نہیں تھا، پیسہ خدیجہ کے پاس. مسئلہ پیسہ ہونا نہیں ہے، اس پیسے سے دل بستگی اور وہ پیسہ خرچ کہاں ہوا. کائنات میں حضرت خدیجہ سے زیادہ اس ملیکۃ العرب کہی جاتی تھی، لیکن ملیکۃ العرب ہونے کے باوجود وہ سارا پیسہ کہاں گیا. روایت کہتی ہے کہ جب شادی ہو گئی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہیز کیا. خوش قسمت ہے وہ لوگ واقع کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ آج وفات حضرت خدیجہ پر مجلس منعقد کریں. اس لیے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کو پیغمبر یاد کرتے تھے اور اس قدر یاد کرتے تھے، اس قدر یاد کرتے تھے کہ خود عائشہ نقل کرتی ہے کہ میں نے ایک دن آخر عاجز آ کے پیغمبر سے کہتے یا رسول اللہ یہ لال کھال والی بوڑھی عورت اتنا زیادہ کیوں یاد کرتے ہیں. عائشہ کہتی ہے رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کیا خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی ہے جس وقت تم لوگوں نے جھٹلایا. خدیجہ نے مجھ کو اولاد عطا کی ہے جبکہ تم لوگ عتیم اور بانج ہو. خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی ہے. عائشہ کہتی ہے پیغمبر کو جب اس انداز سے کہتے سنا تو پھر آئندہ میں نے یہ طے کر لیا کہ ان کے سامنے خدیجہ کی تعریف ہی کر کے ان سے قربت حاصل کی جائے.
ذات گرامی جناب خدیجہ الکبریٰ کی ہوا. اور کیوں نہ یاد کریں رسول اللہ. جہیز کیا لے کے آئے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شادی پیغمبر اکرم کے ساتھ ہوئی. اتنی مالدار خاتون کہ ملکۃ العرب اپنے زمانے کے اعتبار سے کہی جا رہی ہیں. کیا لے کے آئے؟ بزرگوں کا فرمانا روایت میں ہے کہ آئی پیغمبر کے گھر اور ایک صندوقچی رسول اللہ کے پاس رکھ دیا. کیا ہے خدیجہ؟ فرمایا میرے پاس جو کچھ مال دنیا میں ہے. ابھی اعلان بعثت نہیں ہوا ہے. پیغمبر کی شادی ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں. اعلان بعثت سے 15 سال پہلے کی بات ہے. کس قدر معرفت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بعثت سے 15 سال پہلے شادی ہوئی ہے. یہ کیا ہے خدیجہ الکبریٰ؟ فرمایا یا رسول اللہ جو کچھ مال دنیا میرے پاس ہے ان سب کی کنجیاں ہیں آپ کے حوالے، آپ کے سپورٹ ہے. جیسے چاہیے خرچ کیجیے. پوری دولت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیغمبر اکرم کے حوالے کر دیا. اور شاید اسی بات کی طرف جیسا کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے پیغمبر پر احسان بھی جتایا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو بے نیاز نہیں کیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا تو ہم نے آپ کو بے نیاز نہیں کیا. مفسرین بعض کہتے ہیں کہ اللہ نے غنی کہاں سے کیا پیغمبر کو، بے نیاز کہاں سے کیا پیغمبر کو؟ وہ بے نیازی جو اللہ نے عطا کی ہے مال خدیجہ ہے، ثروت خدیجہ ہے، خدیجہ کی دولت ہے جس کو اللہ فرماتا میں نے آپ کو بے نیاز کیا. آج ہم خمس نکالتے ہیں. ہے کوئی آدمی جو گارنٹی لے سکے کہ میرا یہ 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ جو خمس نکلا ہے واقعی مکمل مال میرا طاہر تھا اس سے یہ خمس نکلا ہے؟ کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہماری ایک ایک پائی حلال کی ہے، پاک ہے، طاہر ہے، اس کا یہ 10 پاؤنڈ خمس ہم نے نکالا ہے؟ کتنا پاک مال تھا خدیجہ الکبریٰ کا کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ہم نے اس مال کے ذریعے آپ کو غنی کیا ہے، بے نیاز کیا ہے. ساری دولت، ساری ثروت، جو کچھ جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس ہے وہ کس کے حوالے کر دیا؟ رسول اللہ کے. اور اب سوال یہ ہے کہ وہ جو کچھ پیغمبر کے پاس لے کے آئی تھی وہ کیا ہوا؟ ابھی رات بھی پڑھ رہا تھا میں کہ آخری حصہ اس رقم کا جو بچا ہوا تھا جناب خدیجہ الکبریٰ کے وہ کام آیا ہے کب؟ جب پیغمبر ہجرت کر کے چلے گئے، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو مدینہ مکے میں چھوڑ گئے کہ آپ سب جو ہے وہ امانتیں وغیرہ واپس کر کے اور وہ لوگ اور جو مومنین ہمارے پیچھے آنا چاہتے ہیں ان کا انتظام کر کے آپ ان کو لے کے آئیے. تو ان کی سواریاں، ان کا اونٹ، وہ سارے انتظامات ہجرت کے مولا کائنات نے کہاں سے مہیا کیے؟ روایت کہتی ہے مال خدیجہ سے. مدینے پہنچ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسجد بنائی ہے وہ زمین کس کی تھی؟ بچوں کی تھی نا وہ جب زمین. پیسہ کہاں سے آیا؟ پیسہ کہاں سے لے کے گئے تھے؟ وہ پہلی مسجد جو مدینہ منورہ میں بنی ہے وہ بھی مسجد بنی ہے خدیجہ الکبریٰ کے مال سے، خدیجہ الکبریٰ کی دولت سے. ساری دولت، سارا مال، سارا پیسہ دین پر خرچ کرنے کے باوجود ذرہ برابر بھی احسان کا شائبہ نہیں ہے، بلکہ احساس اس قدر ہے، ادب اس قدر ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جب آج کی سی تاریخ آئی اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا آخری وقت آیا، کم سی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 4-5 سال کی ماں کے پاس ہے. روایت کہتی ہے خدیجہ الکبریٰ نے کہا بیٹا اپنے بابا کو بلا لاؤ رسول اللہ کو. جناب زہرا سلام اللہ علیہ آئی ہیں. بابا آپ کو مادر گرامی یاد کر رہی ہے. پیغمبر اکرم آئے، خدیجہ کے پاس بیٹھے. خدیجہ تم نے بلایا ہے، سارا مال تو رسول اللہ کے حوالے کر چکی ہے، اب نوبت یہاں تک آئی ہے، مگر یہ نہیں چاہتے کچھ ذرا سا احسان کا احساس ہو کہ ہم نے سارا پیسہ تو آپ کے اوپر خرچ کر دیا. عجیب انداز ہے. خدیجہ آپ نے مجھ کو بلایا ہے، آپ نے مجھ کو طلب کیا ہے. فرماتی یا رسول اللہ ایک خواہش آپ سے کرنا ہے، آخری وقت اب جا رہی ہوں، ایک خواہش آپ سے کرنا ہے. یہ ہے ماں امت کی
فرمائیے کہ یا رسول اللہ جب میرا انتقال ہو جائے تو دنیا کے کسی اور کپڑے میں مجھ کو کفن نہ دیجیے گا. پھر کہا اپنے اس کرتے میں اس پیراہن میں مجھ کو دفنائیے گا جو وہی نازل ہوتے وقت آپ زیب تن فرماتے. ادھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زبان سے فقرہ نکلا. یہ پیسہ کہاں کس کے اوپر؟ دین الہی پر خرچ کیا تھا نا, اللہ کے اوپر خرچ کیا تھا نا. کہتے ادھر خدیجہ کی زبان سے فقرہ نکلا, یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھ کو اس کرتے میں دفنائیے گا جو آپ وحی الہی کے نزول کے وقت زیب تن فرماتے تھے. ادھر خدیجہ نے فقرہ کہا, ادھر جبرائیل امین نازل ہوئے, آواز دی یا رسول اللہ خدا فرماتا ہے آپ خدیجہ کے کفن کا وہ نہ کیجیے, خدیجہ کے کفن کی ذمہ داری میری ہے. دنیا میں بڑا سے بڑا آدمی مر جاتا ہے, سب کو ایک کفن ملتا ہے. رسول اللہ کو ایک کفن ملا, امام حسن کو ایک کفن ملا, حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ ان کے کفن کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی ہے. دنیا میں اگر کسی کو 2 کفن ملا ہے تو اس کا نام ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. کیا ایک وہ پیراہن جو وصیت کی تھی اور ایک وہ جو اللہ کی طرف سے جبرائیل لے کے نازل ہوئے تھے. کائنات میں خدیجہ کی ایک بیٹی. آپ انصاف سے بتا, ماں کو اپنی اولاد سے کتنا لگاؤ ہوتا, ماں کو اپنے بچوں سے کتنا لگاؤ ہوتا. وہ خدیجہ جس نے اپنا پورا مال, اپنی پوری دولت, اپنی پوری ثروت اس امت پر خرچ کر دی ہے, وہ خدیجہ ایک بیٹی اس امت کے درمیان چھوڑ کے جا رہی ہے. اتنی محبت ہے. ام ایمن روایت کرتی ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کا موقع آیا, ایک وقت آیا کہ پیغمبر نے کہلایا عورتیں ہٹ جائیں, میں آ رہا ہوں. ساری عورتوں نے حجرہ خالی کر دیا. جب پیغمبر اکرم پہنچے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس, دیکھا ام ایمن بیٹھی ہے. پیغمبر نے کہا ام ایمن میں نے کہلایا حجرہ خالی کر دو, کوئی عورت نہ رہے. تم نہیں کہی کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر, مگر میں نے خدیجہ سے ایک وعدہ کیا تھا, میں نے خدیجہ سے فرمایا کیا؟ کہا جناب خدیجہ نے کہا تو ام ایمن میری زہرا کی جب شادی ہوگی میں نہ رہوں گی. میں نے اس وقت وعدہ کیا تھا شہزادی آپ نہ رہیے گا, مگر میں فاطمہ کے ساتھ ساتھ اتنا لگاؤ ہے فاطمہ سے جناب خدیجہ الکبریٰ کو. لیکن اللہ اکبر, اسی پیغمبر کے بعد فاطمہ کے دروازے پر آگ لائی گئی, لکڑی لائی گئی, دروازہ جلا دیا گیا. اللہ اکبر, محسن کی شہادت واقع ہو گئی. لیکن کمال اس بات کا اس ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا اگر ایک لفظ بھی بد-دعا کا فاطمہ زہرا کہہ دیتی, مدینہ رہتا اس زمین پر افراد باقی رہتے. لیکن اللہ اکبر, شہزادی صدیقہ طاہرہ نے ساری مصیبت برداشت کر لی مگر بد-دعا کی